ایک ہے حقیقت اور ایک ہے مجاز۔ میں امید کرتا ہوں حقیقت اور مجاز کا فرق آپ سمجھتے ہوں گے۔ میں کر دیتا ہوں۔ کبھی کبھی not in Urdu, not in world affairs, but in religious matter. اس میں ہم کس طرح ڈیفرینشیٹ کریں اور کس طرح سے تقول فی اللغت العربیہ کل ول تساں ہی وہ بولو جڑی سارے کو آندی۔ ٹھیک ہے نا، تسا چینل چینج کرے سو میں چینج کر دے سو۔ نہیں ناراض نہیں ہونا، یہ صرف خوش طبی کے لیے، میں سمجھ گیا ہوں۔ ہاں جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے۔ میں وضاحت کرتا ہوں اس کی، حقیقت اور مجاز کی وضاحت کرتا ہوں۔ جو ہمارے مذہبی لحاظ سے قریب تھا، جو قرآن و حدیث کے مطابق قریب تھا، ایک تو مجازی سمجھ لینا۔ ایک ہے حقیقت، ایک ہے مجاز۔ کبھی کبھی فعل کی نسبت جو حقیقی فاعل ہے اس کی طرف کر دی جاتی ہے، اور کبھی کبھی اسی فعل کی نسبت جو سبب ہے اس کی طرف کر دی جاتی ہے۔ دوبارہ سن لیں، ایک ہے حقیقت، ایک ہے مجاز۔ کبھی کبھی کسی فعل کی نسبت جو اس کا فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، اس کی طرف کرتے ہیں، اور کبھی سبب کی طرف کرتے ہیں۔ جو حقیقت میں کام کرنے والا ہے اس کی طرف جب فعل کی نسبت ہوگی تو وہ ہوگا حقیقت، اور جب فعل کی نسبت سبب کی طرف ہوگی تو اسے کہیں گے مجاز۔ ٹھیک ہے، یہ پانی ہے نا، میں کہوں جی الحمدللہ ٹھنڈ پا دی پانی نے، یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈک پڑ گئی، مزہ آ گیا، لطف آ گیا۔ حقیقت میں سینوں کے اندر ٹھنڈک پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مزاج میں ٹھنڈک پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ موسم میں ٹھنڈک پیدا کرنے والا اللہ۔ لیکن جب اس کی نسبت ہم برف کی طرف کر دیں، پانی کی طرف کر دیں تو یہ مجاز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حقیقت میں دینے والا اللہ، حقیقت میں مردے زندہ کرنے والا اللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت اس کی ہوگی یا کسی اور کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو وہ ہوگا مجاز۔ حقیقی فاعل اللہ، کبھی کبھی اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے اس فعل کی، کبھی مخلوق کی طرف ہوتی ہے۔ مخلوق کی طرف جب نسبت ہوگی تو وہ مجاز ہوگا، اور اللہ کی طرف جب اس فعل کی نسبت ہوگی تو وہ حقیقت ہوگی۔ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ مردے زندہ کرتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، وہ مجاز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انہوں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیے، خود سے زندہ نہیں کیے، اس لیے وہ ان کے لیے مجاز کی حیثیت رکھتا ہے، حقیقت کی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ حقیقت اور مجاز کا فرق ہے۔ اب آئیے لفظ غوث کی طرف آ جائیں۔ غوث کا معنی ہے فریاد سننے والا۔ حقیقت میں اصل جو فریاد سننے والا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو توجہ بٹ رہی ہے، میں نے اس لیے کہا تھا یہ بانڈے شانڈے پہلے چک لینا۔ اچھا جی، تو لفظ غوث کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے تو یہ حقیقت ہوگا، اگر اللہ کی مخلوق کی طرف کر دی جائے تو یہ کیا ہوگا؟ مجاز ہوگا۔ فریاد سننے والا، بعض فریادیں میں بھی سنتا ہوں، بعض فریادیں آپ بھی سنتے ہیں، تو میری اور آپ کی طرف یہ فعل کر دیا جاتا ہے، یار میری فریاد تو سن لے، اور میری بات تو سن لے، میری عرض تو سنو، میری بات تو سنو، کہہ دیتے ہیں ہم۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے بھئی؟ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سنیں تو صحیح۔ تو یہ فریاد سننے کی نسبت میری اور آپ کی طرف بھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف بھی۔ اللہ کی طرف ہو تو یہ حقیقت ہے، مخلوق کی طرف ہو تو یہ مجاز ہے۔ غوث پاک کی طرف، عبد القادر جیلانی کی طرف جب اس لفظ کی نسبت کی جاتی ہے تو وہ حقیقت نہیں ہوتا، وہ مجاز ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ مجاز، مجازن ہم کہتے ہیں، حقیقتاً نہیں۔ اچھا، غوث اعظم کی بات آ گئی، پہلے اس کو کمپلیٹ کر لینے تھے نا۔ اعظم، آپ کی جیب میں نوٹ ہوگا، نوٹ کے اوپر فوٹو کس کی ہے؟
قائد ایک وکیل تھے، اس کو آپ نے اعظم کہا نا، تو ابھی آپ اسے پوچھتا ہوں بھی اعظم تو اللہ ہے یا اعظم تو رسول اللہ ہے، تو آپ نے ان کو اعظم کیوں کہا؟ کہ جس نے کہا وہ سارے گناہ گار یا بدعتی یا مشرک ہو گئے؟ نہیں بھائی، مسلمان کا کلام ہے تو مسلمان کے کلام میں جہاں تک ممکن ہو تعویل کی جائے گی، ہر بات میں تعویل بھی نہیں ہوگی، جو صراحتاً کفر و گستاخی ہو اس میں تعویل نہیں ہوتی، لیکن جہاں تعویل ممکن ہو مسلمان کے کلام میں تعویل کی جائے گی۔ بزرگوں نے، علماء نے، محدثین نے ایک مثال دی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کافر نے کہا کہ پانی نے سبزی اگا دی، تو کہتے ہیں کافر نے کہا تو یہ کفر ہے، مسلمان نے کہا پانی نے سبزی اگا دی تو یہ کفر نہیں، اس لیے کہ مسلمان کے کلام میں تعویل کریں گے بھی مسلمان کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے پانی اتارا، پانی کے ذریعے اللہ نے سبزی اگائی ہے، مسلمان کے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو جو مسلمان کا قول ہوتا ہے، صاحب ایمان کا قول ہوتا ہے، اس میں جہاں تک تعویل کی گنجائش ہو تعویل کی جائے گی۔ اب جو کروڑوں مسلمان محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں تو اس کی بھی تعویل ہے، وہ کیا کہ پاکستان بنانے میں کوشش کرنے والے لیڈر لوگ اور بھی تھے، لیکن جو سب سے آگے تھا، جس نے کوشش سب سے زیادہ کی، اس کو اعظم کہہ دیا۔ اور بھی ہیں لیڈر لیکن بڑا لیڈر یہ ہے، اس لحاظ سے یہ قائد اعظم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق ہیں، کیا صحابہ صدیق نہیں تھے؟ وہ بھی تو صدیق ہے نا، لیکن آپ کو کہا جاتا ہے صدیق اکبر، کیوں؟ صدیق تو ہیں لیکن جس درجے کے آپ صدیق ہیں اس درجے کا کوئی اور نہیں، باقی بھی ہیں صدیق۔ حضرت عمر کو کہا جاتا ہے فاروق اعظم، کیا باقی صحابہ فاروق نہیں تھے؟ تو انہی کو اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ بھئی باقیوں کے اندر یہ صفت ہے، لیکن جس درجے میں آپ کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی اس حساب سے کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت بھی بولا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے ان سب سے بڑے اعلیٰ حضرت نہ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے میں علماء بھی تھے لیکن بڑے آپ تھے تو آپ کو کہہ دیجیے اعلیٰ حضرت۔ اسی طرح امام اعظم کو کہا جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے میں جو علماء تھے، فقہاء تھے، ان میں اللہ نے آپ کو برتری عطا فرمائی، آپ بڑے عالم تھے، تو آپ اپنے زمانے کے علماء میں بڑے تھے تو آپ کو اعظم کہہ دیا گیا۔ اسی طرح عبد القادر جیلانی اپنے دور کے علماء میں، اولیاء میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کو اعظم کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ نبی پیچھے رہ گئے، صحابہ پیچھے رہ گئے تو آپ سب سے آگے نکل گئے، نہ، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب کہ ہم عصروں میں۔ اعظم پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اعظم کسی کے ساتھ بھی وہ حیات ہے یا اللہ کو پیارا ہو گیا لگایا جا سکتا ہے، وہ اپنے زمانے کی اس کی امتیازی خصوصیت ہے۔ ہمارا سوال صرف یہ ہے کہ غوث کے معنی ہے نا کا سننے والا، تو کیا جو قبر میں چلا گیا ہے، شہداء کے بارے میں حکم ہے کہ اللہ کا شہد، آپ کو پتہ نہیں وہ زندہ ہے، رزق بھی لیتے ہیں، زندہ ہے نا، اللہ پاک نے فرما دیا زندہ ہے، اللہ نے حکم دیا، ٹھیک ہے، لا تشعرون، آپ کو شعور نہیں ہے۔ جبکہ جو غوث، یہ ہمارے جتنے بھی فقہاء ہیں یا امام ہیں، ان کے حوالے سے کوئی ایسی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں۔ جب ہم اسے یا غوث اعظم کہتے ہیں یا عربی میں حاضر کا صیغہ ہے، تو کیا وہ قبر میں ہماری بات سن رہا ہے؟ وہ تو سننے والی صرف ایک ذات ہے، اللہ کی، اس کو ہم مجاز میں کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ تو ہماری بلیومنٹ کیا ہو، پر توحید کا ہمارا کیا عالم ہے؟ سوال یہ ہے کہ قبر میں جانے کے بعد وہ کیسے سنتے ہیں، یہی سوال ہے نا، خلاصہ یہی فریاد رس وہی ہوگا نا، قبر میں جا کر کیسے سنے گا؟ بس آپ کی بات سنتا ہے تو فریاد رس ہے بس۔ میں اس کے لیے سب سے پہلے تو زندہ ماننا پڑے گا نا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یا دیگر اولیاء اللہ یا جو مومن مسلمان ہوتے ہیں وہ قبروں میں جا کر زندہ ہوتے ہیں، یعنی
اس میں پہلے یہ کلیئر کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں دنیا سے ایمان کی حالت میں جاتے ہیں، وہ سب کے سب اپنی اپنی قبروں میں اپنے درجات اور اپنے اپنے مراتب کے حساب سے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو مرتدین ہیں، جو منافقین ہیں، یہ بھی اپنے اپنے درجے میں عالم برزخ میں عالم قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ اس پر یہ تمہیدی گفتگو ہے، تھوڑی سی اس پر تھوڑی دلیلیں سن لیجیے۔ قرآن حکیم کی آیتیں واضح بتاتی ہیں کہ جب کوئی کافر قبر میں جاتا ہے، مرتا ہے، مرنے کے بعد اس کو عذاب ہوتا ہے، اور عذاب دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگلے کو تکلیف ہو، اذیت ہو۔ مارا اس لیے جاتا ہے نا تاکہ اس کو درد شرد ہو، اس لیے مارا جاتا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے قبر میں بے ایمانوں کو مار پڑتی ہے، تو یہ مار پڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مار کھاتا ہے اور مار کھانے کا اس کو احساس ہوتا ہے، وہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو تکلیف کو محسوس تبھی کرے گا جب وہ زندہ ہوگا۔ اسی طرح جو اللہ کے پیارے ہیں یا پھر جتنے بھی مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ مفسرین نے فرمایا یہاں آخرت سے مراد قبر ہے، کہ اللہ ایمان والوں کو ایک مضبوط قول کی بنا پر ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت یعنی قبر، آخرت کا معنی انہوں نے قبر کیا، کیونکہ یہ آخرت کی منزلیں یہاں سے شروع ہو چکی ہیں۔ قبر میں جائے گا، سوال و جواب ہوں گے، تو اللہ ایمان والوں کو ایک قول کی وجہ سے ثابت رکھتا ہے قبر میں، سوالات پر فرشتوں کے وہ آسانی سے جوابات دے لیتا ہے۔ تو وہ قول کیا ہے؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر حضور علیہ السلام سے پوچھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کلمہ شہادت ہے، اس کلمہ شہادت کی برکت سے مومن قبر میں ثابت قدم رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا مومن کو بھی حیات فی القبر حاصل ہے، اور جو کافر ہیں ان کو بھی حیات فی القبر حاصل ہے۔ یہ سب کے سب اپنے اپنے درجات میں قبروں میں زندہ ہیں، کوئی مار کھانے کے لیے زندہ ہے تو کوئی اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے زندہ ہے۔ جب یہ سن لیا، سمجھ لیا، اب اس پر قرآن حکیم کی اور بھی آیات میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت پہلے بہت ہو چکا ہے آگے چلتا ہوں۔ اب حدیث بخاری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب کوئی بندہ فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر میں اس کو اپنا بنا لیتا ہوں، اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یعنی کہ وجود اس بندے کا ہوتا ہے، اس بندے کا وجود ہوتا ہے، اور اپنے وجود کی ان آنکھوں سے وہ دیکھ بھی رہا ہے، دور سے سن بھی رہا ہے، لیکن وہ سننا، وہ دیکھنا اس کے اپنی طاقت سے نہیں ہوتا، وہ خدا تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، بخاری کے اندر آئی، فرمایا جب وہ میرا بن جاتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ عام بندہ قریب کی سنتا ہے، تھوڑے سے دور سے بھی سن لیتا ہے، لیکن جب بندے کے کانوں میں خدائی طاقتیں ہوں اور نگاہوں میں خدائی طاقتیں ہوں، جو کہ بخاری شریف میں آیا پڑا ہے، تو پھر آپ اندازہ کیجئے اس وقت اس کی سماعت کا اور اس کی بصارت کا عالم کیا ہوگا۔ تو ہم اولیاء اللہ کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ ہر غیرہ کو تو ہم اللہ کا مقرب نہیں نہ کہتے، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اور وہ اس درجے پر ہوتے ہیں یقیناً کہ اللہ ان کو اپنا بناتا ہے، پھر وہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے دور سنتے بھی ہیں، دور دیکھتے بھی ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مقدمہ کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ مشرکین کا شرک کیا تھا؟ بات کیجئے پوری۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ مشرکین کا آخر شرک کیا تھا؟ یہ بلال صاحب نے بات کی ہے، وہ اگر اسی کی میں وضاحت کروں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے لفظی طور پر ڈسکس کیا ہے حقیقت اور مجاز، ٹھیک ہے نا؟
اصطلاحی طور پر اس کو ڈسکس جو ہے وہ نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا اس بات پر یقین ہے حقیقت اور مجاز ایک اصطلاح ہے. میں نے اصطلاح بیان کی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا اصطلاحی طور پر بیان نہیں کیا, یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں نے اصطلاحی بیان کی ہے. میں نے ان کا صرف میں نے لغوی معنی نہیں بیان کیا. میں نے ان کی جو اصطلاحی جو تعریف ہے نا حقیقت اور مجاز کی, وہ میں نے مثالوں سے وضاحت کے ساتھ پیش کر دی ہے. آگے چلیے. ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ موت زندگی کا اختتام نہیں, بلکہ یہ برزخی حیات شروع ہو جاتی ہے, اخروی حیات, اس بات پہ اتفاق ہے. لیکن جہاں تک بات زندگی کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے شہید فوت ہو یا کوئی اور ہے, اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے, بچے یتیم ہو جاتے ہیں, جائیداد اور وراثت تقسیم ہو جاتی ہے. یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ اس بندے پر موت آئی ہے, ابھی اگلے جہان میں منتقل ہو گیا ہے, جس کی دلیل ہمیں یہ دی ہے. یہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں شہید زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے کہ اس کی بیوی اس میں بیٹھی رہے. اس بات کا یہ حتمی ثبوت ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی زندگی کوئی اور زندگی ہے. اگر یہی زندگی ہوتی ہے, آپ ایک ایسی چیز کا رد کر رہے ہیں جو ہمارا عقیدہ ہی نہیں. ہم نہیں کہتے کہ دنیاوی زندگی ہے. دنیاوی زندگی اسی سے کیا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے تو وہ دیتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ زندہ ہے, عالم برزخ میں زندہ ہیں. نہیں لیکن آپ نے اسی سے دلیل لی ہے کہ جب وہ زندہ ہے. ایک نا پاکستانی قوم بخاری شریف کی ایک اور حدیث سن لیں. نہیں سر ابھی میری بات میں اسی بات کی تائید میں پیش کر رہا ہوں نا. پھر بخاری شریف میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے استدلال یہیں سے کیا کیونکہ وہ زندہ ہے, اس وجہ سے ان کو پاور تو اختیارات حاصل ہو گئے ہیں, لہٰذا ان کو پکڑا جا سکتا ہے. تو میں نے دلیل یہ کی ہے کہ وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے, بچے یتیم ہوئے ہیں, وراثت تقسیم ہو گئی ہے, لہٰذا یہ آپ کی دلیل ختم ہو گئی. یعنی کہ میری دلیل ختم تو ثابت کیا ہوگا کہ وہ مردہ ہیں. برزخی حیات ہے, برزخی حیات ہے نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. جہان چینج ہے. برزخ کا معنی ہی پردہ ہے. اس دنیا کی زندگی میں اور ان کی اس زندگی میں بیچ میں پردہ ہے. وہ زندگی اور ہے, یہ زندگی اور ہے. اس لیے تو بعد میں بیویاں پھر مدد کیسے کرتے ہیں, پھر دنیاوی لحاظ سے ہماری مدد کیسے کرتے ہیں جب وہ اگلی دنیا میں چلے گئے ہیں, اب اگلا حساب کتاب شروع ہو گیا ہے, پہلے سننے کی بات تو کریں. سننے کی بات تو پہلے کر لینا, مدد کی بات بعد میں کیجیے گا, پہلے سننے کی بات. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قبر والا جوتیوں کی آہٹ بھی سنتا ہے. اس کو اسپیسیفک بتایا نا, پوری حدیث بتایا کس وقت سنتا ہے, وہ بھی ہے ہاں اس کا اسپیسیفک بتائیے نا. میں عالم نہیں ہوں, مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ جو الفاظ موجود ہے اس کا قبر والا جوتیوں کی آہٹ سنتا ہے, حدیث میں ہے کہ نہیں؟ آگے کیا ہے وہ پیش کیجئے نا, کیا ہے؟ اس وقت سنتا ہے جس وقت اس کو دفن کر کے اس کے گھر والے. اچھا بس ایک منٹ. کیا بخاری شریف کی حدیث میں یہ ہے کہ وہ صرف اس وقت سنتا ہے؟ حدیث میں یہ ہے؟ پھر یہ آپ کی بات حدیث میں نہیں جو آپ کر رہے ہیں. لیکن کنٹیکسٹ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت ابھی تو آپ کہہ رہے تھے قیاس نہیں چلے گا, خود قیاس کر رہے ہیں. میری بات سنیں, میری بات ہو جائے گی. جوتوں کی آہٹ سنتا ہے کہ نہیں؟ کیا اس میں, کیا بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ دوبارہ کبھی آئے گا تو وہ نہیں سنے گا؟ ہم نہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں. جو کچھ میرا نبی کسی لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بتا دیا ہے, کفار کے لاشیں پڑے ہوئے تھے, کفار مرے پڑے تھے. حضرت صالح علیہ السلام ان لاشوں کے پاس سے گزرے
تو آپ نے فرمایا فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو تھے ہی کافر. میں تو تمہیں سمجھاتا رہا، تم نے میری بات نہ مانی، میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا. سارے مفسرین لکھ گئے کہ وہ سن رہے تھے لیکن جواب نہیں دے رہے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہدائے احد کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا لوگ جب بھی آ کر ان کو سلام کریں گے یہ ان کے سلام کو سنیں گے. بخاری کی حدیث میں یہ نہیں کہ جب دفنا کر جاتے ہو صرف اس وقت سنتا ہے. یہ صرف والا یہ جو ٹانکا ہے یہ آپ لگا رہے ہیں، حدیث میں ایسا نہیں. حدیث سے اتنا ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ قبر والوں کو بار والوں کے احوال سنا دیتا ہے. لا تشعروا، ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات یہ حضرت صاحب کہاں ہے؟ ہمیں کیا پتا، ہمارے لیے تو لا تشعروا نہیں حضرت صاحب یہ حدیث کہاں ہے؟ جس نے ایک بار سنا ہے وہ بار بار بھی سنا سکتا ہے. نہیں سنا سکتا. بار بار کہیں میں آپ سے ایک منٹ میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں. ایک منٹ ٹک آپ لگا رہے ہیں. میں نے دلیل پیش کر دی ہے کہ قبر والوں کو اللہ سناتا ہے، جوتیوں کی آہٹ بھی سنا دیتا ہے. میں نے یہ دلیل پیش کر دی نا، قبر والوں کا سماع ثابت ہو گیا. آپ نے جو ٹک لگایا نا کہ اس وقت سنتا ہے بعد میں نہیں سنتا، تو اس پر دلیل میں نے دینی ہے آپ نے دینی ہے؟